عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 سال کا بچہ اور امیر عمر جیسے عظیم جرنیل اور عظیم حکمران کی پارلیمنٹ میں مجلس شورا میں ایک بنیادی اور اہم رکن کی حیثیت سے بیٹھتے تھے. 16 سال کا بچہ اور امیر عمر جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مشورہ لیا کرتے تھے. لوگوں نے کہا, جو 50 سال کے 70 سال کے تھے صحابہ کرام, انہوں نے کہا امیر آپ یہ کیا کرتے ہیں, ایک چھوٹے سے بچے کو ہمارے ساتھ بٹھا دیتے ہیں. کہا کہ جو یہ بچہ جس طرح قرآن کو سمجھتا ہے اور جانتا ہے تم نہیں جانتے, بلکہ ایک دن تجربہ بھی کروا دیا. اذا جاء نصر اللہ والفتح, کہا سارے اس آیت کی تفسیر بیان کرو, اس سورت کی تفسیر بیان کرو, اس کا شان نزول بیان کرو. کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. اینڈ پہ جان بوجھ کے آخر میں عبداللہ بن عباس سے پوچھا, کہا بچے آپ بتائیے. عبداللہ بن عباس نے چچی تولی اور نپی تولی تفسیر بیان کی اور شان نزول بیان کیا. سارے آشش کر اٹھے, کہا یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں اس کو اپنی پارلیمنٹ میں بٹھاتا ہوں. 16 سال کا بچہ, یہ عزت ملی, یہ عظمت ملی تو قرآن کی وجہ سے. ڈاکٹر موریس بوکائے کا قصہ بھی تو آپ نے سنا ہوا نا, فرانس کا سرجن تھا اور اس نے جب قرآن کو پڑھا اور فرعون کے بارے میں جو آیت تھی اور فرعون کی ممی پر جو تحقیق کر رہا تھا, مصر میں جب اس کو بلایا گیا تھا اور اس نے قرآن اور فرعون کے بارے میں جو معاملات تھے وہ سارے اس نے پڑھے. کہ قرآن نے کہا ہوا پہلے کہ ہم تیری لاش کو ہم دنیا کے لیے رکھیں گے, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً, تاکہ لوگوں کے لیے عبرت ہو, نصیحت ہو. اس نے جب کمپیریزن کیا اور تحقیق کی اور اس کے بعد وہ مسلمان بھی ہوا اور پھر کتاب بھی لکھی, دا بائبل قرآن اینڈ سائنس, جس کے اندر اس نے قرآن کا, بائبل کا اور سائنس کا موازنہ کر کے اینڈ پہ کنکلوژن نکالا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ قرآن ہی وہ اوتھینٹک کتاب ہے کہ جس کی حقانیت میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. یہ قرآن مجید کی حقانیت, اس کی تاثیر ہے, کتاب ہدایت ہے. اور اگلی بات سنیے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا, القرآن حبل اللہ ممدود من السماء الى الارض, قرآن اللہ کی رسی ہے جو لٹکی ہوئی ہے آسمانوں سے زمین کی طرف. ایک سرا اللہ کے پاس ہے, ایک سرا تمہاری طرف, اس کو مضبوطی سے تھام لو. جس نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا, لن تضلوا ولن تہلکوا بعدہ ابدا, کسی صورت بھی گمراہ نہیں ہوں گے, ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. یہ ایک تاثیر قرآن کی. اگلی بات سنیے گا, ایک اور تاثیر جو شاید ہمیں یاد نہ رہی, ہماری ترجیحات کچھ اور ہو گئی, ہم نے اس تاثیر کو سمجھا ہی نہیں سرے سے, کیونکہ ہم دنیا کی دیکھی دیکھی لگے نا, دنیا کی دوڑ میں لگے اور اس تاثیر کو سمجھا ہی نہیں کہ قرآن مجید کو پڑھ کے اپنے بچوں کو پڑھا کے عزت ملتی ہے, رفعت ملتی ہے, عظمت ملتی ہے, بلندی ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین, اللہ اس کتاب کے ذریعے سے بہتوں کو بلندیاں دیتا ہے اور بہتوں کو ذلت کی پستیوں میں گرا دیتا ہے. یہ حدیث بیان کی تھی امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. پتہ کب بیان کی تھی؟ جب یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان عسفان جگہ ہے وہاں پہ آئے تھے اور ان کے پاس مکہ کے گورنر آئے ملنے کے لیے, نافع بن عبد الحارث, اور امیر عمر نے پوچھا, اے نافع تم میرے پاس ادھر آ گئے ہو, مکہ کے گورنر, مکہ میں کس کو چھوڑ کے آئے ہو, وہاں کی نگرانی کس کو دے کے آئے ہو؟ یہ صحیح مسلم میں امام مسلم نے یہ واقعہ نقل کیا ہے. کہا میں وہاں پہ ابن ابزا کو چھوڑ کے آیا ہوں. کہا ابن ابزا کون ہے, میں نہیں جانتا اس کو. کہا مولاً من موالینا, ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے. کہا ہاں, مکہ کا گورنر, اس کی نیابت, اس کی کرسی پر ایک غلام کو بٹھائے ہو, وجہ کیا ہے؟ کہا انہو قاری لکتاب اللہ وعالم بالفرائض, وہ قرآن مجید کا قاری ہے, عالم ہے اور تمام احکام شریعہ کو جاننے والا ہے. یہ بات سن کے امیر عمر نے یہ حدیث سنائی تھی. کہا تیرے نبی نے سچ کہا تھا, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ غلام تھا جس کا نام زکوان, وہ قریش کے لوگوں کو امامت کرایا کرتا تھا اور نوافل تہجد کی نماز جو ہے وہ امامت کرایا کرتا تھا قرآن اوپر سے دیکھ کے. اور پھر یہ اگلی بات سنیے گا, پیچھے عبد الرحمن ابن ابی بکر جیسے قریشی پیچھے کھڑے ہوتے تھے. وجہ کیا ہے؟ اس کے پاس قرآن کا علم تھا, قرآن زیادہ جانتا تھا. اس لیے کہا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ, قیامت کا دن ہوگا قرآن کا ماہر, قرآن کو پڑھنے والا, قرآن کو سمجھنے والا
فرشتوں کی صف میں کھڑا ہوگا. اور یہی بس نہیں ہے، اعزاز دیا جائے گا اس کو مشہور حدیثیں، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. اللہ کہیں گے اے قرآن کے قاری، قرآن کے حافظ، قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کے سمجھنے والے، آج تم قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں اور منازل چڑھتے جاؤ، اور جہاں تمہاری قرآن کی قرات مکمل ہوگی وہاں تمہاری منزل ہوگی، وہ تمہارا مقام ہوگا. اس لیے دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت اور بلندی قرآن کے لیے، قرآن کی طرف سے اور قرآن کی وجہ سے، قرآن کو پڑھنے کی وجہ سے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 سال کا بچہ اور امیر عمر جیسے عظیم جرنیل اور عظیم حکمران کی پارلیمنٹ میں، مجلس شورا میں ایک بنیادی اور اہم رکن کی حیثیت سے بیٹھتے تھے. 16 سال کا بچہ اور امیر عمر جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مشورہ لیا کرتے تھے. لوگوں نے کہا، جو 50 سال کے 70 سال کے تھے صحابہ کرام، انہوں نے کہا امیر آپ یہ کیا کرتے ہیں، ایک چھوٹے سے بچے کو ہمارے ساتھ بٹھا دیتے ہیں. کہا کہ جو یہ بچہ جس طرح قرآن کو سمجھتا ہے اور جانتا ہے تم نہیں جانتے، بلکہ ایک دن تجربہ بھی کروا دیا. اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہا سارے اس آیت کی تفسیر بیان کرو، اس سورت کی تفسیر بیان کرو، اس کا شان نزول بیان کرو. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. اینڈ پہ جان بوجھ کے آخر میں عبداللہ بن عباس سے پوچھا، کہا بچے آپ بتائیے. عبداللہ بن عباس نے چچی تولی اور نپی تولی تفسیر بیان کی اور شان نزول بیان کیا. سارے آشش کر اٹھے، کہا یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں اس کو اپنی پارلیمنٹ میں بٹھاتا ہوں. 16 سال کا بچہ، یہ عزت ملی، یہ عظمت ملی تو قرآن کی وجہ سے.